حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور ہر صاحب استطاعت بالغ مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ یہ عبادت ہر سال ذی الحج کی 8 سے 12 تاریخ کو مکہ مکرمہ میں ادا کی جاتی ہے۔ ذی الحج کی 8 تاریخ سے حج کے ارکان شروع ہو جاتے ہیں۔ حج کے فرائض۔ حج کے 4 فرائض ہیں۔ حج کے فرائض میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو حج ادا نہیں ہوگا، لیکن اگر واجبات میں سے کچھ چھوٹ جائے تو حج ادا ہو جائے گا مگر اس کی جزا لازم ہوگی۔ حج کی نیت کر کے احرام باندھنا، وقوف عرفہ یعنی میدان عرفات میں قیام کرنا، طواف زیارت یعنی خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا، سعی یعنی صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار چکر لگانا۔ حج کے 4 فرائض کے علاوہ باقیہ ارکان واجبات ہیں یا پھر سنت ہیں۔ ان میں میقات سے احرام کے بغیر نہ گزرنا، عرفہ کے دن غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا، مزدلفہ میں وقوف کرنا، رمی جمرات قربانی کرنا، سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا، سعی کرنا، طواف وداع کرنا شامل ہیں۔ حجاج کرام 8 ذی الحج کو مکہ یا حرم کے قریب سے احرام باندھتے ہیں اور احرام باندھنے کے بعد تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک مکمل پڑھ کر شروعات کرتے ہیں۔ مینا میں نمازیں۔ عازمین کو 8 ذی الحج کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحج کی فجر تک 5 نمازیں مینا میں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد عرفات کا رخ کیا جاتا ہے۔ یوم عرفہ حج کا اصل دن۔ 9 ذی الحج دوسرا اور اہم ترین دن ہے جو یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد حجاج کرام عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں، وہاں ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اس دن عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کو وقوف عرفات کہا جاتا ہے اور اصل حج کا دن یہی ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص وقوف عرفہ کے علاوہ تمام مناسک ادا کر لے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ غروب آفتاب کے بعد حجاج کرام عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور مغرب و عشاء کی نمازیں مزدلفہ پہنچ کر ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ حجاج مزدلفہ میں رات گزارتے اور یہاں سے رمی جمرات کے لیے کنکریاں یکجا کرتے ہیں۔ بڑے شیطان کو کنکریاں۔ 10ویں ذی الحج حج کا تیسرا دن ہے۔ تیسرے روز یہاں سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، بعد ازاں قربانی اور بال منڈوائے جاتے ہیں۔ طواف زیارت، زمزم پینا، صفا مروہ کی سعی بھی اسی روز کی جاتی ہے۔ حج کا چوتھا اور 5واں دن۔ 11ویں اور 12ویں ذی الحج کو حجاج کرام مینا میں قیام کرتے ہیں اور دوبارہ شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ بعد ازاں طواف وداع یعنی آخری بار بھی کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ اگر حج کے تمام ارکان اخلاص کے ساتھ ادا کر لیے جائیں تو حج کرنے والے کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول حج کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔